اور پھر کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں, آپ کے بہت سارے جھوٹ ہیں اور کتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں نہیں کہتا جی, میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ مفتی طارق مسعود آپ کا کانچی کا مفتی اہل حدیث کی صداقت بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مناظروں میں کیسے جھوٹ اور دجل سے دیوبندی کام لیتے ہیں. وہ بھی کلپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناتے ہیں کہ سنیں کہ دیوبندی کتنا دجل و فریب سے مناظرے میں کام لیتے ہیں. بخاری کے روایت کو جو ہے وہ کہا کہ متا جو ہے اس نے اتنی دفعہ متا کیا, روایت معتبر نہیں. تو طارق مسعود کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ بخاری کا راوی ہے اور اس لیے اس کی روایت کو نہیں ماننے کہ اس نے 70 بار متا کیا ہے. تو کہا میں نے اکیلے میں اس کو بولا کہ یہ آپ کیوں آپ نے رد کیا؟ کہتا ہے یہ بات تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی روایت معتبر ہے, پبلک تھوڑی جانتی ہے. تو کہتا ہے پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث کی رائے اس معاملے میں 100% درست ہے, لیکن پھر بھی اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کی واہ کے لیے اہل حدیث کو الزام قرار دیتے ہیں. پھر وہ مناظرے کا ذکر کرتا ہے. تو یہ کلپ آپ سماعت فرمائیں. بعض دفعہ احناف میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل حدیث کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اہل حدیث کی رائے 100% درست ہے, مگر صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ کے لیے زبردستی اہل حدیث کو کیا قرار دیں گے. میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اہل حدیث عالم سے حنفی کا مناظرہ ہو رہا تھا. اس مناظرے میں اس حنفی عالم نے ایک ثقہ تابعی کو گمراہ قرار دیا, حالانکہ وہ تابعی تمام مکاتب فکر کے نزدیک قابل احترام ہے, مگر مناظرہ جیتنے کے لیے اس ثقہ عالم پر الزامات لگائے, کیونکہ الزامات تو ہر ایک پر لگے ہوئے ہیں نا, یہ ایسا تھا, یہ ویسا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ حنفی عالم ہے, اس نے اتنے بڑے جلیل القدر تابعی کو گمراہ فاسق قرار دے دیا, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ فاسق, لیکن چونکہ پبلک کو تو نہیں پتا ہوتا, پبلک تو بیوقوف بن گئی. پبلک کو کیا پتا ان تابعی کا محدثین کی نظر میں کیا مقام ہے. جرا تو ہر ایک کی مل جائے گی نا. آپ نے کسی کی مخالفت پہ کتاب لکھنی ہو تو کہیں سے بھی اٹھا کے جیسے امام ابو یوسف کے بارے میں انجینئر علی مرزا کا ایک کلپ ہے, بہت مغلظات ہیں. اس نے وہ جو امام ابو یوسف کے مخالف میں جو لوگوں کے اقوال ہیں وہ نقل کیے, حمایت والے نقل. تو ایسے تو امام بخاری پر بھی جرا مل جائے گی آپ کو, امام احمد پہ بھی مل جائے گی. تو جرا کسی پہ بھی کرنا چاہو تو راستہ صرف عبداللہ بن مبارک وہ شخصیت ہیں جن پہ کوئی جرا منقول نہیں ہے. تو جرا کسی کی بھی مل جائے گی. دیکھا جاتا ہے کہ یہ جرا قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے. تو ان حنفی تھے, حالانکہ وہ دیوبندی تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کی واٹ لگا دی راوی کی, حالانکہ وہ ثقہ راوی ہے. ایک دفعہ رفع الیدین پر ایک مناظرہ ہو رہا تھا, ایک دیوبندی عالم نے کیا حرکت کی, ابن جریج کو کہا کہ انہوں نے 70 مرتبہ متا کیا ہے, لہذا ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اور میں نے کہا ابن جریج بخاری مسلم کا متفق علیہ صحیح راوی ہے, اس کو کیسے ضعیف قرار دے دیا. انہوں نے کہا متا تو کیا ہے نا 70 دفعہ. میں نے کہا متا کیا ہے نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے, اس کی بیس پر محدثین نے ان کی حدیث کو مسترد نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ بات تو آپ جانتے ہو, میں جانتا ہوں, پبلک تو نہیں جانتی. بات آ رہی سمجھ میں؟